جنازہ گاہ کی جگہ کوئی تعمیراتی کی ضرورت ہے تعمیر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جگہ تو ہے لیکن اس کی عمارت کے کوئی اخراجات ہیں. وہ اگر کوئی دوست اب آپ یہاں حصہ ملانا چاہے تو وہ عمارت کی ضرورت ہے تو اس میں حصہ ملائیں. قبرستان میں میت آتے ہیں گرمی کو لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے گرمی ہوتی ہے پھر رکھنے کی جگہ کوئی درخت کے نیچے کوئی ادھر ادھر لیکن عمارت بن جائے جس میں نماز جنازہ بھی ادا کیا جائے اور جگہ میں بھی اسٹے بھی کیا جائے. وہ جگہ کی ضرورت ہے. مسجد بھی ضرور مسجد فین کی بڑا ہو جانا چاہیے. جی پانی پہ وہاں پہ ایک مولانا صاحب بھی بڑی پانی کے ہاں پانی کی قلت ہوتی ہے. نلکے شلکے لگوانے ہیں. کوئی دوست اب جس کا ارادہ ہے نیک تو اس میں حصہ ملا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت اچھی کرے گا. ہے کہ چھوٹے سے بچے بھی پڑھتے ہوئے نظر آئے. اور میں نے مدرسہ مسجد کھول جیسے جائے ہاں مدرسہ کھول جائے کوئی. مدرسہ کھولنے پر کہ وہاں سامنے بھی ایک گنبد ہے. وہ کیا مزار ہے کیا یہ مسجد مسجد ہے کافی عرصے کی مسجد ہے. پرانی ہے؟ یہ اس بستی والے سارے کتنے چلے کی گئے سائیکل یہاں ہے؟ سے پوری جگہ 200 روپے دی نہیں یار پیچھے نا 500 دیوا ہے ودے ٹھیک ہے کیا 500 ودے ٹھیک ہے کیا 500 آج عید دیوار کی میں گزارے کتنے جوتی کی دیے جوتی کتنے کی دیے 50 روپے کی جوتی اتنا سستا آدمی یہ سب ویکینڈ چکر نہیں. ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ عید مبارک آپ کو. ہو چکے ہیں کیونکہ ہم لوگ خود اس صدمے سے گزرے ہیں کافی عرصے سے. نوجوان بچے جو بولتے ہوں سمجھداری کی بات کرتے ہیں. دفعہ جو ہے میرے ہاتھ پیر پھٹتے تھے. ٹھیک ہے اور زخم ہوتا تھا. پھر یہاں پہ میں نے دیا جلایا اور یہاں کا تیل اٹھا کے گیا تھا. جی اچھا ہاں ہاتھ پیر میں سے خون آنا بند ہو گیا جو عید مبارک عید مبارک عید مبارک. ایک شہزادہ یہاں پہ آ چکا ہے. عید مبارک نہیں بولے گا بھائی تو ہے ہمیں بھی بولو نا یار عید مبارک. اور یہ جناب شہزادے ہیں اور انہوں نے جو سب سے بہترین کلر پہنا ہوا وہ یہ ہے کہ کالا کلر پہنا ہوا ہے جو کہ مجھے بڑا پسند ہے. میرا بھی کالا سوٹ تھا میں نے پہنا نہیں ہے پتہ. کالا سوٹ کیوں پہنا ہے پہلے بتاؤ تو صحیح. یہ ہماری پسند ہے. یہ پسند ہے ہمیں تمہاری بھی. ہاں جی تو تینوں بندوں نے کالا ہو سکتا ہے ایکا کیا ہوا کہ بھائی کالا سوٹ ہی پہنا. تو جناب ہماری طرف سے تمام جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں رہتے ہیں تمام دوستوں کو عید مبارک. اور امید کرتا ہوں اللہ تو عزت ہے اللہ سلامت رکھے بس جی اللہ جو مل رہے ہیں بڑے مل رہے اللہ سلامت رکھے. وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ ایمان اسلام السلام علیکم جناب ویلکم بیک خوش آمدید. میں ہوں شہزاد حسین اور آج کا ولاگ ولیج ولاگ جیسے کہ ہم لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہاں پہ بالکل گرینری ہے ٹوٹلی. اگر آپ کو میرا کیمرہ دکھا رہا ہے تو جناب روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سورج نکلتا ہے جو کہ تقریباً آپ کو 5 بجے دیہات کے اندر اٹھا دے گا کہہ دے گا کہ سورج نکل آیا ہوں میں آ چکا ہوں اور تیاری کر لیں کام دھندے کی. اب ہم جو ہے جائیں گے جی قبرستان کی طرف. تو جناب اس ٹائم ہم قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ زندگی کے وہ چراغ جو اس ٹائم بجھ چکے ہیں اور دلوں میں آج بھی یہ زندہ ہے. تو جناب دیکھیں جی ہر بندے نے اس جگہ کا حصہ بننا ہے. آج میں اور آپ بھی یہاں پر ہیں. جب تک سانس ہے تو چل رہا ہوتا ہے سب. اور پھر قدرت کا نظام ہے بھائی دنیا میں سب کو ایک طرف زندگی جینی ہے پھر جانا بھی ہے. تو جناب یہ ہماری حقیقت ہے. اور دنیا کی ساروں عیش و عشرت جتنی بھی ساری چیزیں دولت وولت چٹکی میں ختم. اور وہ چٹکی کیا ہو سکتی ہے موت. تو آج عید کا دن ہے جناب اور یہاں پر کچھ درخت وغیرہ بھی ہیں پرندے چہچہا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنے پیاروں کے لیے یہاں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے مس تو کرتے ہی ہوں گے پر یہ کہ تقریباً جہاں سے ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں تقریباً یہاں پہ بہت سارے قبرستان ہیں. اور جس بستی کا یہاں پہ قبرستان ہے وہاں پہ بھی 300-400 گھر ہیں. تو ان گھروں میں سے مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی نے عید والے دن ان کو مس کیا ہو. 1-2 لوگ ہی آئے ہیں. ہو سکتا ہے دوپہر میں چکر لگا تو یہ اس ٹائم پہ ہوا ہے. اچھا جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو شاید ہمیں اتنا ڈر نہ لگتا ہو. پر یہ دیکھیں دنیا میں کتنے تھے لوگ جو اپنے پیارے یہاں پہ ان کے گزر چکے ہیں. دل سے سوچیں گے تو شاید ہم شہر کی طرف جائیں بھی نہیں اور زندگی کو بالکل ختم کر دیں. تو یہاں کی دربار بھی آپ کو دکھاتے ہیں ذرا. اور یہ دیکھیں
چپل اتارنے میں. جتنے لوگ سفر بھی اب کہاں چلیں گے؟ اماں کی قبر سے جڑنا ہے، ٹھیک ہے. داری دارے کی قبر سے چل رہے ہیں. تمام لوگ ان لفاتر درود آدھے ہیں. اچھا ایک دفعہ جو ہے میرے ہاتھ پیر پھٹتے تھے، ٹھیک ہے، اور زخم ہوتا تھا. تو یہاں پہ میں نے دیا جلایا اور یہاں کا تیل اٹھا کے گیا تھا. جی اچھا. ہاں ہاتھ پیر میں سے خون آنا بند ہو گیا، جو اکثر ہوتا ہے نا سردیوں میں پھٹ جی جاتے پھٹ ہیں. جاتے ہیں. ہاں. تو یہ دیے کا جو تیل ہے وہ آپ کے لیے وہ ہو سکتا ہے. یہ میری آزمائی ہوئی ہے، یہ میری نانی نے مجھے بتایا. تو یہ میں تقریباً آج 25 سال بعد بتا رہا ہوں. 25 سال بعد 25 سال بعد بتا رہا ہوں کیونکہ نانی نے دیکھا تھا. تو یہاں پہ کافی لوگ منتے وغیرہ مانتے ہیں، دانہ بھی رکھا ہوا ہے اور پرندے بھی ہیں. یہ کہ سکون سا ماحول ہے. ویسے کہ یہ بتائیں میں اور آپ اس جگہ کا کب حصہ بنیں گے، کتنے سال بعد؟ بس یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اچھا. اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی نے لکھوائی ہوئی تو نہیں ہے زندگی. ہاں. یہ تو اچانک موت آتی ہے، اچھا رب کی ویسے میں بنائی. دن میں سارا دن موت یاد آتی رہتی ہے یہ کیونکہ ہماری دیکھیں جی، طبیعت اگر ایسی ہوتی ہے. بزرگ لوگ کہتے ہیں، عالم دین کہتے ہیں، اگر موت کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ زندگی کچھ بڑھتی رہے گی. یاد بڑھتے. کرنا ضروری ہے ہاں. کہ کسی موقع پہ آ سکتی ہے، کسی موڑ پہ آ سکتی ہے. یاد لازمی ہے، یاد کرتے رہو اس اچھا سائنس نے ایک ترقی کر لی ہے، میں اور آپ آج اس ٹائم پہ ہیں کو. جی اور آج ویڈیو پہ میں بتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہم کب حصہ بنیں گے اس کا. کب حصہ بنے گا. تو ڈیجیٹل سسٹم ہے بھائی. میں اور آپ پتہ نہیں کب ہوگا پر کب یہ. ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حق حلال کی موت عطا فرمائے. ہاں اور یہ کہ صبر دے. اور ہم لوگ جو خواہش ہوتی ہے نا کہ یار بچوں کو سپورٹ کر کے جائیں، تو وہ ساری چیزیں ہماری پوری ہو جائیں. کیونکہ ہر جتنے بھی ہماری عمر کے لوگ پہنچ چکے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے بچوں کو سیٹ آنکھوں کے اپ کر کے سامنے دیں. ہاں ہاں سیٹ سیٹ اپ اپ کر کر کے کے جائیں. دیں. تو یا اپنے کل خانی کے لیے بھی کچھ بنائیں، اپنے اخراج کے لیے بھی. تو یہ سوچ ہوتی ہے بھی بچے بھی میرے سیٹ اپ ہو جائیں. چلو اللہ تعالیٰ کے لیے جو میں چلا جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں میں نے ایک سنا بھی تھا کہ جب انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ وہ بچوں کے لیے کچھ کر رہا ہے یا پھر پیسے کمانے کی سوچ لے تو پھر وہ سمجھ لو اس کا بڑھاپا شروع ہوگا. بڑھاپا شروع ہو جاتا تو ہم بھی یہی پیسے کمانے کی بات اس ٹائم پہ کرتے ہیں. تو چلتے ہیں جی. اور یہ ہمارے بہت ہی پیارے سے ہیں لوگ ہیں. اور عید پہ میں صبح مس کر رہا تھا. عید نماز ہم نے پڑھی تو اس طرف ہم نے آنا چاہا تو اللہ نے پورا کر دیا. سواری تھوڑی دیر کے لیے نہیں تھی، پھر آ گئی ہمارے پاس. تو اس ٹائم جناب یہ بہت پرانی قبریں بھی ہیں. اس ٹائم پہ یہ درخت بہت پرانا ہے، سوکھ چکا ہے. اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب تک یہ چلتا ہے ورنہ اس کی جڑوں میں جو ہے کوئی پتھر وغیرہ آ جاتا ہے جس کی بنا پر یہ سوکھ جاتا ہے. تو اس ٹائم یہ دیکھیں جی لائن میں قبریں لگی ہوئی ہیں اور ہم بھی یہاں پہ السلام علیکم کہیں گے قبرستان کا احترام کرتے ہوئے. اور یہ درخت بہت پرانا ہے اور اس کی ٹھنڈی ہوا ہے. تھوڑا سا پھل بھی ہوتا ہے، زیادہ تر اس کا مسواک وغیرہ بنتا ہے. تو یہ دیکھیں جی اب لوگوں نے تھوڑا سا صفائی کرنا شروع کر دی ہے اور یہ اپنے سے وفا کی اس ٹائم پہ نشانی ہوتی ہے قبرستان کو صاف ستھرا رکھنا. تو ابھی ہم اپنی والدہ کی قبر کے پاس آئیں گے اور بھائی جو ہے یہاں پہ پھول چاور کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا بخش میں تو پیر چما ہے. گھر کی اخلاق محبت سے راضی تھی ساری محبت کر رحم فرمائے. میرا گھر آباد کر، میرے برادر ابا کا سارے رحم کر. سارے تو ناراض نہیں ہیں تو سب کو معاف کرتے. سارے کو غلطیوں کے ٹائم تو معاف کر. روزگار برکت کر. میری ماں تیرے در پہ ہیں، بھیک مانگنا تو رحم فرما، کرم فرما. اعوذ باللہ بسم اللہ.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل یا اللہ جو کو کلام پڑھیں کلام کے صدقہ ان سارے قبرستان دی تباہ سرکار جتنے لوگ دفن ہیں صغیرے کبیرے گناہ معاف کر آمین یا اللہ کل مومن مسلمان جتنے جتنا فوت ہو گئے انہوں کو سب اللہ معاف کر یا اللہ انہیں قبریں روشن کر دے یا اللہ جنت کے دوست عطا فرما یا اللہ ان کلام کا صدقہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جتنے لوگ پریشان ہیں دور فرما یا اللہ لوگوں کو فرض لاؤں توفیق عطا فرما یا اللہ ان کلام کا صدقہ سارے مصیبتوں دور کر یا اللہ سارے گھر کے اخلاق محبت پیدا کر یا اللہ ساری والدہ صاحبہ دروپ سوا مقبول یا اللہ ان کی آخرت اچھی کرے یا اللہ قبر کے عذاب تو بچائے ان کلام کے صدقے یا اللہ ان بیوی کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ ان کا صدقہ یا اللہ ان مارس کے برکت عطا سارے مارس کے برکت عطا فرما یا اللہ ان کو دعا منگنا اللہ تو ان ساری دعا قبول فرما سارے مصیبتیں دور فرما یا اللہ تو کرم کر ساری اماں صدقہ سارے رحم فرما یا اللہ جتنے سارے رشتہ دار احباب دادی نانیاں نانکے خاندان جتنے چھوٹے انہوں نے روح سو ان کلام سمجھ منظور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کا بخش ہوئی سارے غلطیاں کو قائم کی معاف کر سارے راضی تھی سارے روزگار برکت ہے اور راضی تھی دادا یہ ہمارے دادا کی قبر ہے اور یہ بھی بہت پرانی ہے وہ عمر سے تقریباً 80-85 سال 85 سال پرانی ہے اور روحیں جو ہے اپنا کام کر کے جاتی ہیں یہاں پر اس نے رشتے چھوڑے جو کہ ہم اس ٹائم پہ موجود ہیں اور کچھ کردار ہوتا ہے کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں وہ کر کے چلے جاتے ہیں یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ایک آخری ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے یہاں پہ ہم نے آخری دفعہ چھوڑا تھا تو ان چیزوں کو مس کرنے آتے ہیں اور اس سے پہلے اگر ہم کہیں تو یہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور دلوں کے اندر تو رہتے ہی ہیں پر یہ آج کل کی مصروفیات اور اس میں سے اگر وقت نکال کر ہم اپنے پیاروں کو بھی سوچیں تھوڑا سا ان کے لیے بھی وقت نکالیں تو شاید آپ کو کچھ تسکین ملے گی روحانی تسکین بھی ملے گی تو دیکھیں جی یہ اس ٹائم قبرستان ہے بہت پیارا سا اور بڑا صاف ستھرا کچھ لوگ جو ہے یہاں پہ عید والے دن اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہوئے یہاں پہ آ چکے ہیں ابھی جناب آپ کو یہ جو کہ اس ٹائم کافی صدمے میں ہم رہے اور بھائی بھی ڈپریشن کا شکار ہو گیا تو یہ تھے کہ یہ نوجوان بچے تھے آپ کو تصویر بھی دکھائیں گے ان کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے 22 اور 18 سال صرف اور صرف 1 سال کا فرق تھا دنیا سے رخصت ہوئے اور کام کرنے والے بچے تھے پڑھتے تھے بہت کچھ ہیرو تھے اور ان کی باتیں اگر کیونکہ انہوں نے اتنا نہیں کیا تو کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ تھوڑا سا یہ دیکھیں ملک جہانگیر زندگی میں کبھی انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس طرح ہوگا 20 سال عمر تھی تو یہ بھائی ابھی افسردہ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم لوگ خود اس صدمے سے گزرے ہیں کافی عرصے سے نوجوان بچے جو بولتے ہوں سمجھداری کی بات کرتے ہوں تو چہرے میں جو ہے نا اس ٹائم پہ آنکھوں کے سامنے اس ٹائم کی تصویر آنا شروع ہو جاتی ہے بخش اللہ پاک کو جنت الفردوس اللہ سینہ میں تو روشن یا اللہ اللہ یا آخرت یا اللہ
पानी भरो शापर खाली में भरिए शापर खड़ो मैं कुछ तस्वीर बनाना था। अच्छा कौन सा आ गया सी कॉल है क्या करी हाँ शेर अल्लाह का बख्श अल्लाह ताला का दुनिया फिरदौस शादी है अब्बा सब या से अब्बा मैं के जी आज भाई जी में करूँगा सब को परेशानी ना हो रहा चलना कि बाबा हम क्यों परेशान है बस लग रहा है लग गई जगह आमीन 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 तुम्हारे वास्ते अल्लाह तुम्हारे सभी अल्लाह तेरी आखिरत अच्छी कर अल्लाह से कब्र दे अज़ाब को बचा आमीन या अल्लाह सुख दे दे अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुस्तकीम सिरातल लज़ीना اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد یا اللہ جو کو کلام پڑھے کلام صدقہ کلام صدقہ اللہ انہیں صبیر کبیر کلام معاف کر یا اللہ انہیں کو جنت سے دوست عطا فرما یا اللہ قبر دے عذاب تو بچا یا اللہ ان پڑھ لوگ ہیں جڑی دعا سا کو نہیں آندی اللہ سے اگو آخرت دی جڑی جڑی شاید مشکلات اللہ انہیں دور فرما یا اللہ انہیں کو اپنی منزل تے پہنچا یا اللہ جنت سے دوست عطا فرما یا اللہ انہیں کو نبی پاک دی کچہری اللہ سے سرخ رو کرے یا اللہ این دنیا تے اساں انہیں کو بخشے اللہ تو بخش یا اللہ انہیں کوئی گناہ کوتاہیاں غلطیاں پوترے یا اللہ سے انہیں دلوں معاف کی دے تو ہی معاف کر دے یا اللہ انہیں دی آخرت اچھی کرے یا اللہ انہیں کو جنت فردوس دا ٹکڑا عطا فرما یا اللہ تو رحم فرما یا اللہ کرم فرما نیک نوار اللہ سے دلوں آدھا بیٹا سے انہیں کو معاف کی دے تو ہی معاف کرے میرے بچے یا اللہ تو کرم کر اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ان کلام دا صدقہ انہیں دی آخرت اچھی فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تو کرم میں بتی لئی ہوں اماں تے لئی ہوں دادی تے لئی ہوں اللہ تعالی نے آخرت اچھی آمین آمین تو جناب یہ ہمارے بھتیجے تھے نوجوان تھے اور اچھا بولتے تھے سمجھدار تھے ماں باپ کا خیال رکھتے تھے تو اللہ نے ایسی آزمائش میں ڈالا کہ دونوں کو دنیا اپنے پاس بلا لیا تو اب یہ ہے کہ بھائی کافی مس کرتے ہیں انہیں اور ایک کی عمر 20 سال تھی اور ایک کی 19 سال ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک کے کرنے ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ چاہے جسے چاہے بلا لے جتنی عمر دے تو دیکھیں جی یہاں پہ 19 سال ایج ہے
تو آپ کو تصویریں بھی نظر آ رہی ہوں گی ان کی. اور جب یہ واقعہ ہوا تو ہم خود بھی اس صدمے سے مشکل سے نکل پائے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس صورتحال سے گزرتے ہیں. اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے جناب. اور اپنے پیاروں کا جتنا بھی بچھڑنے کا غم ہے اللہ پاک ان کو اس کو جھیلنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. تو ٹھیک ہے، زندگی تھوڑی سی جب بھی ہوتی ہے کہ جب آپ 80 سال کی ایج گزار لیں یا 70 سال کی گزار لیں تو آپ نے زندگی کو انجوائے کیا ہوتا ہے. آپ کے بزرگ ہوتے ہیں تو پھر کچھ غم اتنا نہیں ہوتا. پر کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جو کہ دنیا سے رخصت ہو اور کمانے والا ہو، اور ماں باپ ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا سرمایہ نوجوان اولاد ہوتی ہے، اور اسے تقریباً 19 سال 5-6 سال 3 سال ہاتھوں میں گود میں لے کے بڑا کرتا ہے. اور پھر جیسے ہی وہ کمانے لگ جاتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ اپنی سہولیت کے لیے اللہ نے اولاد دی. تو پھر اچانک سے ایک آزمائش آ جاتی ہے کہ ان کو واپس بلا لیا جاتا ہے. تو پھر تھوڑا سا انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. 20-22 سال کی عمر میں میں سوچتا تھا کہ لوگ جو ہے اکثر کہتے تھے کہ بھائی یہ جو غم ہے، یہ جو غم ہے یہ انسان کو مار دیتا ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں کہتا یار کون سا غم، کیونکہ اس ٹائم ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا اس طرح کی زندگی کی جو باریکیاں ہیں وہ کبھی میں نے نہیں دیکھی تھی، نہ کبھی دھیان آیا تھا میرا اس طرف. تو اب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اپنوں کا جو غم ہوتا ہے نا بچھڑنے کا، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، کیونکہ زندہ بھی اکثر ہمارے موڈ اور ہماری باتوں کی وجہ سے، ہمارے رویوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، یا پھر ہماری کہی ہوئی بات ہمارے جو پیارا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا، وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں کہنے کا مقصد یہ کہ رنجشیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. باپ بیٹے میں بھی بڑھ جاتی ہیں، ماں میں بھی بڑھ جاتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں، رشتوں کی قدر نہیں کر رہے ہوتے. قدر سے مراد یہ کہ آپ کا رتبہ ہے، والد کا رتبہ ہے، والدہ کا رتبہ ہے، بھائیوں کا رتبہ ہے. اگر چھوٹے بھائی ہیں تو پھر بھی آپ نے بڑے بھائی کو رتبہ دینا ہے. تو ہم ان رتبوں کو خجل خوار کر چکے ہیں. اگر کوئی وقت میں آپ کو کوئی ڈانٹتا ہے یا پھر کوئی سناتا ہے تو وہ اس وجہ سے آپ کو سنا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ رشتے میں بڑا ہوتا ہے، والد بھی ہوتا ہے، بڑا بھائی بھی ہوتا ہے. وہ اس ان کے اس کو مان ہوتا ہے کہ میں چھوٹے والے کو سمجھا دوں. تو ہم لوگ وہ چیز نہیں سوچتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑی بہت کھانے پینے کی چیزیں آ چکے ہیں، ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، تو ہم بالکل آسرا نہیں کرتے، سنانا شروع کر دیتے ہیں، برابری کرتے ہیں. کوئی سمجھانے کی بات کرے تو سنا دیتے ہیں. تو انسان کو جو ہے اختلافات بھی رکھنے چاہیے، اور وہ اس حد تک رکھنے چاہیے کوئی علمی سطح پہ ہو، کچھ ہو، پر کہ پھر جب حد سے زیادہ آپ کو لگے کہ اب دل آزاری ہونے والی ہے سامنے والے کی، تو اس ٹائم پھر رشتے کی قدر کر لینی چاہیے کہ یار نہیں، میرا بڑا بھائی ہے، میرا والد صاحب ہے. تو یہ سب ہیں. اس میں بھابیاں بھی آ جاتی ہیں کہ آپ جو آپ کی بھابھی ہیں ان کی بھی قدر کریں. بڑے بھائی کی وائف ہوگی، وہ آپ کی سمجھ لو ماں سما ہوتی. تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اب چھوٹی سی رنجش ہوتی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم بدلہ لینا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا ایک کہا ہوا الفاظ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کیا اثر ہوگا، کیا نقصان ہوگا، تو ہم آسرا نہیں کرتے. اپنی انا کی خاطر ہم چھوٹی سی ایک رنجش کی خاطر کچھ بھی الفاظ کہہ دیتے ہیں، اور اس طرح سے پھر جھگڑے وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں. میں کوڈ الفاظ میں اس لیے کوڈ ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو میری ویڈیو دیکھتے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ رشتوں کو رتبہ دیں، سب کچھ دیں. اور اللہ پاک صبر عطا فرمائے جناب تمام جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، اور تمام جتنے بھی ان کے اہل و عیال، ان کو صبر عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہے کہ کبھی ہم بھی اس جگہ کا حصہ بنیں گے. تو ظفر بھائی سے ہم ابھی سن لیتے ہیں. یار یہاں ایک ضرورت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنازہ گاہ کی جگہ کوئی تعمیراتی کی ضرورت ہے تعمیر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جگہ تو ہے لیکن اس کی عمارت کے کوئی اخراجات ہیں. وہ اگر کوئی دوست اب آپ یہاں حصہ ملانا چاہے تو وہ عمارت کی ضرورت ہے، تو اس میں حصہ ملائیں. قبرستان میں میت آتے ہیں، گرمی کو لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، گرمی ہوتی ہے، پھر رکھنے کی جگہ کوئی درخت کے نیچے، کوئی ادھر ادھر، لیکن عمارت بن جائے جس میں نماز جنازہ بھی ادا کیا جائے اور جگہ میں بھی سٹے بھی کیا جائے. وہ جگہ کی ضرورت ہے. مسجد بھی ضرورت. فین بڑا ہو جانا چاہیے. پانی پہ وہاں پہ ایک مولانا صاحب بھی پانی، ہاں پانی کی قلت ہوتی ہے، نلکے شلکے لگوانے ہیں. کوئی دوست اب جس کا ارادہ ہے نیک، تو اس میں حصہ ملا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت اچھی کرے گا. ہے کہ چھوٹے سے بچے بھی پڑھتے ہوئے نظر ہیں. اور میں نے مسجد جیسے مدرسہ کھول جائے کوئی مدرسہ کھولنے پر کہ وہاں سامنے بھی ایک گنبد ہے. وہ کیا مزار ہے کیا؟ یہ
مسجد ہے کافی عرصے کی مسجد ہے پرانی یہ اس بستی والے سارے چلے گئے یہاں سے کوئی بھی نہیں اکیلے بس تو ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ وہاں دور ہے وہ یار کتنے دور ہے؟ راستہ نہیں ہے کیا؟ راستہ نہیں ہے اس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اچھا جی، وہاں پہ نمازی نماز نہیں پڑھتے تو اس وجہ سے کھیت آ چکے ہیں تو مسجد پہ بات نہیں پڑے گی. جب اس وقت کی بنی ہوئی بہت خوبصورت مسجد ہے، اگر آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، بڑا ان کا ایک میرے خیال میں مشہور مسجد ہوتی ہوگی اپنے زمانے کی. تو اس ٹائم جناب چلتے ہیں، اور آج کی عید ہماری تو ان کے ساتھ گزری ہے، اور جتنے آپ لوگوں کے پاس رشتے موجود ہیں گھر کے اندر ان کی قدر کریں، اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ روح ہماری ظفر بھائی آتی ہے، ہاں بالکل. اور اس کے بعد اپنا ٹائم دیکھو پورا جی کرتی ہے. بزرگ حضرات کہتے ہیں، حافظ صاحب علامہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جائیں قبرستان میں، وہ آپ کو دیکھ رہے آپ نہیں دیکھ رہے. ہاں بالکل. تو بول نہیں سکتے، دیکھ تو رہے ہیں جیسے وہ بزرگ کہتے ہیں. تو ہم اس چکر آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں چلو بھی دل ان کا بھی خوش ہو جائے، ہمارا بھی دل خوش ہو جائے. کئی سال ہو گئے بچھڑے چلو بندہ کبھی کبھار آ کے نا اپنا دل تازہ کرتے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ڈیلی صبح آ کے ختم درود کرو اپنے رشتہ داروں کو مل کے. اچھا ایک چیز بتاؤں میں، اپنا ایک ذاتی تجربہ جو کہ آہستہ آہستہ بندہ سیکھتا ہے. جی قبرستان میں اب جب آپ قبروں پہ آئیں گے نا اپنے پیاروں کی، تو اس ٹائم دل تسکین مل جاتی ہے آپ کو. تسکین مل جاتی ہے بالکل. ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی سویا ہوا ہے اور آپ پاس آ چکے ہیں، ایسے ہی. ہاں بالکل. پیچھے کوئی اگر گھر کی کوئی پریشانی ہے یا بندہ بیمار ہے، جب قبرستان میں آتا ہے اپنے تعلق والے کے رشتہ دار کو ملتا ہے تو دل سکون میں آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، بالکل کیونکہ سکون آ جاتا ہے، ہر چیز بھول جاتی ہے. بس یہی نظر آتے ہیں ہمیں بس. اسی کہ اس ٹائم جو ہے ہم سوتے ہوئے یہاں پہ دفن کرتے ہیں تو وہی نظارہ ہوتا ہے کہ ابھی وہی ہے. زندہ ہے. ہاں بالکل. مجھے ابھی جو اندر سے فیلنگ آ رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ مجھ سے بھی بات بھی کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے فیل ہو، میرا دل بہت خوش ہوا. تو جناب آپ اپنے پیاروں کی قبروں پہ لازماً آیا کریں، کیونکہ یہ زندگی کی ایک وفا ہے، آپ کی وفا کی نشانی بھی ہے. آج ہم بھی اس چیز کا حصہ بنیں گے تو شاید کوئی اور آئے گا. تو یہ ویڈیو فلمانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ آج کل کی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں ظفر بھائی. سر جی وہ دفن کر کے بات بھی نہیں سنتے ہمارا کوئی ہے یا نہیں ہے. لیکن وہ جو انسان کو دفن کر لیتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی وہ اداس ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے کبھی کوئی آئیں گے، کبھی کوئی آئیں گے. اتنا بھی حصہ نہیں بنتے، کبھی کبھار بھی چلو اور آ کے تقریباً ختم. اس ہاں بستی میں بھول جاتے، اکثر تقریباً بھول جاتے لوگ. 5-6 ہزار لوگ ہیں آس پاس ہیں جی جی. اس قبرستان کے. تو اس قبرستان میں صرف 4-5 لوگ ہی نظر ہیں. اس کا مقصد ہے کہ باقی لوگ اپنی خوشیوں میں مصروف ہیں، کیونکہ وہ اس پار ہیں اور یہ زمین کے نیچے ہیں. تو خوشیوں میں شامل قبرستان والوں یار کو بھی میں کر ایک لینا بات چاہیے. کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی بھائی کی ماں ہے یا باپ ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا، ماں نے کتنی اذیت کے ساتھ اس کو پیدا کیا، اچھا اس کو کتنی تکلیفیں آئیں، وہ انسان جب جوان ہو جاتا ہے اپنے بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں تو کیا ماں باپ کو بھول جائے؟ وہ قبرستان نہیں آ سکتا. یہ غلط کرتے ہیں لوگ. تو کرنا چاہیے، ملنا چاہیے ان کو، آ کے ان کی یادیں تازہ کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو بھی بتائیں، کل کو ہم نے جو مرنا ہے تو ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر اس قدم پہ چلیں گے. اب بس یہ کہ بھائی آخری بات یہی ہے کہ جی جب بھی آپ کو یاد ستائے تو قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، یا اپنوں کی جو یاد ہے وہ ذرا تازہ ہو جاتی ہے. میری طرف سے اللہ حافظ. آج کا ولاگ اگر آپ کو اچھا لگا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی چھوٹی سی ہے، ہم بھی زندگی کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو یہ کچے کا جناب قبرستان ہے اور دوسری طرف کھیت ہیں، ویلیج ہیں ٹوٹلی. اور بس اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے جناب. جتنی بھی آپ کے پاس زندگی بچی کچی ہے خوشیوں سے گزاریں، رشتوں کی قدر کریں، رشتوں کی. میری طرف سے اللہ حافظ.